أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين حبيب إله العالمين سيد المرسلين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایام اعزاء کی مجلسیں ہیں۔ ماہ محرم کا عشرہ اولیٰ ہے۔ اس میں کوئی گفتگو آقا حسین کے حوالے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی لیے ہمارا موضوع کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، موضوع یہ ہے، عنوان سخن یہ ہے کہ امام حسین کی قیادت میں روح انسانی کا سفر۔ اگرچہ یہ عنوان، یہ موضوع بہت وسیع ہے، بہت عمیق ہے، اور یہ ان 8-9 مجلسوں میں پورا موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا، مگر موضوع شروع کر رہا ہوں میں اس لیے کہ شروع میں کروں، اسے اتمام تک آپ پہنچائیں۔ موضوع ہی ایسا ہے، موضوع ہی ایسا ہے، اور اسی نیت سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ شروع تو میں کر رہا ہوں، مگر اس موضوع کو مکمل آپ کریں گے، آپ میں سے ہر ایک، مرد، خواتین، بزرگ، جوان، بچے، آپ سب کے پاس روح ہے یا نہیں؟ روح رکھتے ہیں نا، نفس رکھتے ہیں نا۔ اللہ نے آپ کو ایک نفس نفیس عطا کیا ہے، اور اس نفس میں ایک سفر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس نفس میں اس سفر کو طے کرنے کی تمام تر صلاحیتیں رکھی ہیں، تمام تر کمالات بالقد قوہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، پوٹینشلز آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ گفتگو یہ فقیر صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ آپ کو ایک بات بتا دے، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے کہ ہمیں اگر اللہ نے اتنا اچھا نفس عطا کیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں اتنی اچھی روح عطا کی ہے، تو ہمارا امام بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ حق ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھی ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔
نہ اپنے کو اقتصادی طور پہ کمزور سمجھیے، چاہے آپ کے خزانے میں ظاہری طور پر کچھ ہو یا نہ ہو، آپ نہ اقتصادی طور پر خود کو نادار اور مفلس سمجھیں اور نہ کسی جہت سے اپنے کو ضعیف اور کمزور سمجھیں۔ اگر خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان پر ہے، توحید کا عقیدہ آپ کے دل میں ہے، تو آپ سے بڑا کوئی سرمایہ دار نہیں ہے۔ اگر خدا کی توحید پر یقین ہے، اگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان ہے، اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر متحد ہیں اور مکتب ولایت سے تعلق رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے امام حسین نے یہ سکھا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں۔ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں۔ چلو چلے مصر کربلا میں خدا سے سودا کریں خودی کا۔ اگر خودی کا آج تک لوگ اسے مبالغہ سمجھتے تھے، شاعری سمجھتے تھے، نوحہ گری سمجھتے تھے، ایک صنف سخن کے طور پر سلام کے اشعار سمجھتے تھے، مگر آپ نے دیکھا کہ جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، جو سچے اہل توحید ہیں، جو دامن ختم نبوت کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، جو پرچم ولایت کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے جھک کے بیعت نہیں کرتے۔ بھئی زمانی فاصلہ ہے، مکانی فاصلہ ہے، تاریخ ایک حجاب ہے، حالانکہ جن کے لیے ہوگی ہمارے لیے حجاب نہیں ہے۔ آج سمجھ میں جن لوگوں کی نہیں آتا ہے کہ آقا حسین نے وقت کے طاغوت کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی، کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی، کہاں سے اتنی جرأت آ گئی تھی، کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی، یہ وہ پوچھے گا جو آقا حسین کی شخصیت سے آشنا نہیں ہے۔ آقا حسین تو خود قوت و طاقت کا سرچشمہ ہے۔ آقا حسین خود قوت و طاقت کا سرچشمہ ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ پوچھو کہاں سے طاقت آ گئی تھی، کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ ارے بے ہمتوں کو نام حسین لے کر ہمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور نہیں آتا ہے تو آج دیکھ لو کہ مکتب حسینی کا ایک رہبر جو بچے ماں کی گود سے یا حسین سیکھ لیں اور فرش عزا پہ نعرہ حیدری لکھانا سیکھ لیں، انہیں تو ہرگز زیب ہی نہیں دیتا کہ کسی ظالم اور جابر کے سامنے جھک جائیں۔ اور یہ جو جملہ یہ مصرع پڑھا تھا نا انہوں نے کہ عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، آپ نے دیکھی ہوں گی وہ تصویریں، اسٹریٹ آف ہرمز پر علم عباس لیے ہوئے کھڑے ہیں۔
جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو بس زبان سے ایک ہی بات نکلی، فرات کے کنارے پیاسے شہید ہونے والے عباس، ایک فرات ہی پر آپ کا قبضہ نہیں ہے، دنیا میں جتنے سمندر جتنے دریا ہیں سب کے ساحلوں پر عباس کا قبضہ۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ جھکنے والا نہیں جھکا، اور جو جھکانے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہا تھا، کیسی زبان استعمال ہو رہی تھی، کیا کیا دھمکیاں، کیا کیا تہدیدات، کیا غیر سیاسی باتیں، کیا غیر اخلاقی باتیں، کیا غیر تہذیبی باتیں، شکست کا سامنا اسی کو ہوا۔ تو دنیا کی طاقتوں پر، دنیاوی اسلحوں پر، دنیاوی دولت پر، مال پر کبھی تکیہ نہ کریں، نہ اس سے مرعوب ہوں، اور نہ ہونے پر کبھی احساس محرومیت ہو۔ اگر آپ کے پاس صحیح ایمان ہے، اگر آپ کے پاس خدا پر یقین ہے، اگر آپ کے پاس محمد اور آل محمد علیہم السلام کی محبت اور ان کا عشق نصیب ہے۔ عنوان کو آگے بڑھاؤں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ عنوان میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ عنوان دقیق بھی ہے، بہت دقیق ہے، پیور فلاسفیکل ڈسکورس کی ضرورت ہے یہاں پر، لیکن محرم کا مجمع اس کا متحمل نہیں ہے۔ میں کسی صورت سے وہ حوالے دیتے ہوئے، وہ باتیں کچھ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، تاکہ بات بالکل تشنہ نہ رہ جائے اور بحث کے، ریسرچ کے دروازے جوانوں کے لیے کھل جائیں، اور صرف تھیوریٹیکل ورک نہ کریں بلکہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل ورک بھی کریں، اپنے نفس کو افزودہ کریں۔ یورینیم کی افزودگی پر دنیا روک لگا سکتی ہے، ہمیں اپنی روح کی افزودگی پر کوئی روک نہیں لگا سکتا۔ روح کی افزودگی پہ کون روک لگا سکتا ہے؟ آپ آزاد ہیں، روح کو بالیدہ کریں۔ ایرانی قوم ایٹم بم کے سہارے سے نہیں جیتی ہے، اس کی روح اتنی بالیدہ ہے، اس کا نفس اتنا قوی ہے، اس کا رہبر ایسا قوی تھا جو مکتب غدیر، ولایت غدیر کا پروردہ تھا، مکتب کربلا کا پروردہ تھا۔ اس نے دکھا دیا کہ قوت ایمانی کیا ہوتی ہے۔ بس آج پورا عالم بشری اس تاریخی حادثے، اس تاریخی سانحے، اس تاریخی واقعے کی روشنی میں پھر سے حقیقتوں کی جستجو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی مدد کریں، خود اپنی راہوں کو روشن سے روشن تر کریں، اور اپنے نفس کو، اپنی روح کو بالیدہ کریں۔ ہر فرد بشر اپنی جگہ، ہر مومن اپنی اپنی جگہ پر، اور پھر اجتماعی طور پر پوری امت مل کر اپنی قوت کو، روحانی قوت کو، اپنے نفس کی قوت کو، اپنے ایمان کی قوت کو بلند سے بلند تر، مضبوط سے مضبوط تر، مستحکم سے مستحکم تر کرتی چلی جائے، تو پھر وہ دن دور نہیں رہے گا جب آقائے جہاں، مالک زماں، صاحب الامر، وارث حسین ظہور فرمائے۔ جیسے جیسے تاریخیں گزر رہی ہیں، دن گزر رہے ہیں، ماہ و سال گزر رہے ہیں، یوں بھی ظہور کا وقت نزدیک سے نزدیک تر آتا جا رہا ہے۔ اصطلاحوں کا فرق ضرور ہے، تمام مذاہب و مسالک کے لوگ یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھئے گا، منکر ان میں سے کوئی نہیں ہے۔
وعدہ حق مصطفیٰ پر سب کو یقین ہے. اس لیے میں اکثر دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، دل سوزی کے ساتھ اصطلاحوں کو بت نہ بنائیں، لفظوں کو بت نہ بنائیں. آپ اصل مقصود کی طرف بڑھیں اور یہ دیکھیں کسی کو ایک نام سے یا ایک لفظ یا ایک لقب سے الجھن ہے، آپ کا یہ مقصود کیا ہے، مراد کیا ہے؟ ہم منتظر کس کے ہیں؟ ہم تو وعدہ مصطفیٰ کے منتظر ہیں. ہم سب وعدہ مصطفیٰ کے منتظر ہیں، لیکن انتظار میں شان بھی ہونی چاہیے. شان بھی ہونی چاہیے. کیسے پیدا ہوگی؟ انتظار کا حق کیسے ادا ہوگا؟ جب ہم اپنے روح کا سفر قیادت حسین میں کریں. اور قیادت حسین اس لیے ضروری ہے، آپ سب کے سامنے کیا عرض کروں، آپ سب اٹھتے بیٹھتے امام حسین کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ باتیں ممبر سے اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ جو لوگ آقا حسین سے واقف نہیں ہیں، آشنا نہیں ہیں، ان کے کانوں میں بھی بات پہنچ جائے. اور خود ہم بھی جتنا آقا حسین کو جانتے ہیں وہ کافی تھوڑی ہے. آقا حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے. بے کراں عظمتیں خدائے لم یزل ولا یزال نے حسین ابن علی کو عطا فرمائی ہیں. بے بصیرت ہیں وہ، بے سعادت ہیں وہ، جاہل ہیں وہ جو حسین کو اپنا جیسا بشر سمجھتے ہیں. نادان ہیں، بد نصیب ہیں جو حسین کو گنہگار انسانوں کی صف پہ رکھ کر تولتے ہیں اور ان واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں. دانشور نہیں ہیں، سینہ دانش کا ناسور ہیں وہ. دانشور نہیں ہیں، سینہ دانش کا ناسور ہیں، قلب انسانی کا زخم ہیں جو حسین کو یزید سے موازنہ کرتے ہیں. کہتے ہیں حسین اسلام کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، حسین دین کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، حسین دنیاوی اقتدار کے لیے کھڑے ہوئے تھے. حسین کا قیام خدا کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، قرآن کے لیے نہیں، اسلام کے لیے نہیں تھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو نہ آپ اسلام سے واقف ہیں، نہ توحید سے واقف، نہ نبوت سے واقف، نہ دین سے واقف، نہ تاریخ سے واقف. ایک طرف آپ، ایک طرف بلا تفریق مذہب و ملت تمام علماء، علماء اسلام، علماء اہل سنت. کس کس کا نام لوں؟ مشہور شعر ہے نا جناب مولانا محمد علی جوہر کا، مشہور شعر ہے نا. ابھی ہمارے مولانا فیروز الدین شاہ صاحب اشعار سنا رہے تھے مجھے، چونکہ مجھے ذہن منتشر تھا تو وہ یاد نہیں رہ گئے مصرے. امام اہل سنت والجماعت جناب مولانا بریلوی کا شعر سنا رہے تھے امام حسین کی شان میں. وہ رسول کو بھی نور سمجھتے ہیں اور رسول کی ذریت کے ایک ایک بچے کو نور سمجھتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر کا مشہور شعر ہے اور ان کے دیوان میں، ان کے مجموعے اشعار میں ایک ہی شعر نہیں ہے. امام حسین کی شان میں بہت سے اشعار ہیں ان کے. ایک شعر زباں زدے خاص و عام ہو گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ان کا شعر ہے، ان کا مصرع ہے. میں اس پر نہ کوئی تبدیلی کروں گا. میں ایک نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں کہ مولانا محمد علی جوہر بہت بڑے دانشور تھے اپنے وقت کے، بہت بڑے دانشور، عالم،
صحافی، انگریزی زبان کے بہت بلند پایہ ادیب تھے. ایسے ادیب و شاعر تھے وہ، انگریزی زبان پر اتنی قدرت تھی کہ انگریز بھی ان سے گفتگو کرتے ہوئے سوچتے تھے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. انگریزی، اردو، عربی، فارسی سے واقف، تاریخ اسلام سے واقف، مگر ان کا دیوان، ان کا کلام ذکر حسین سے لبریز ہے. اور ان کا یہ 2 مصرے کہ قتل حسین اصل میں، اب مجبوراً ہم وہ دوسرا نام لیتے ہیں ورنہ لینا بھی نہیں چاہتے. اسلام زندہ ہو گیا. ہاں، وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ تو ان کا مصرع ہے. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم تو اس مصرے کو یوں پڑھتے ہیں، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. کہ اسلام کو نقصان پہنچا سکے، وہ دروازہ بند ہو گیا. مسلمان اپنی قسمت پھوڑ لے یہ اس کا اختیار. مسلمان کہلانے والے اپنی قسمت پھوڑ لیں، یہ ان کا نصیب، یہ ان کا سوء اختیار. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب دنیا کے کسی تخت اقتدار پر کوئی ایسا آنے والا نہیں ہے کہ جو ختم نبوت کی اور صاحب ختم نبوت خاتم النبیین کی نبوت کا انکار کر سکے. اب کسی کرسی اقتدار پر آنے والے کسی شخص کی یہ جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اور کسی کے کلام میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی صداقت کو اور وحی الہی کی اصالت کو زیر سوال لا سکے. یعنی اب توحید، نبوت، وحی الہی، قرآن ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے. جو ایسے ملحد ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم نے تو جبرائیل کو نہیں دیکھا، ہم کیسے سمجھیں کہ جبرائیل کوئی قرآن لائے تھے، وحی کی حقیقت کو ہم کیا سمجھیں. فلسفیانہ دلائل سے، متکلم کلامی مباحث سے سمجھا سکیں یا نہ سمجھا سکیں، انہیں تاریخ میں لے جاؤ اور دکھاؤ اور سناؤ کہ نو کے نیزہ سے حسین کی آواز بتاتی ہے وحی کی حقیقت کیا ہے. وحی کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ وحی فرشتہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کیسے آواز آتی تھی، کس طرح رسول وحی سنتے تھے، کیسے یہ معانی الفاظ کے پیکر میں ڈھلتے تھے، قلب پیغمبر پہ نازل ہوتے تھے، پھر زبان پیغمبر سے ادا ہوتے تھے. ارے یہ تو دیکھ لو کہ کس طرح ایک کٹا ہوا گلا نو کے نیزہ پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور سننے والے سنتے ہیں. اصول تافر. ابھی میں مسائل میں گزارش نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں حسین کے بعد حقائق دین یقین کی اس منزل پر ہیں ہر فرد بشر کے لیے کہ جہاں کوئی سوالیہ نشان بنایا نہیں جا سکتا. اور اس لیے ہمیں اگر اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی روح، اپنی شخصیت کے سفر ارتقاء کو بھی کمال کے درجے تک پہنچانا ہے تو قیادت کسی اور کی نہ ہو، بس حسین کی ہو. رہبر تھے رہبر شہید سید علی حسینی خامنئی رضوان اللہ تعالی علیہ. اس فقیر کو ان کی خدمت میں کئی بار باریابی نصیب ہوئی، 1-2 بار نہیں، کئی مرتبہ خصوصی ملاقات ہوئی، عمومی ملاقات ہوئی، دستبوسی کا شرف حاصل ہوا. ان کا لطف یہ تھا، ان کا کرم یہ تھا کہ عموماً ایرانی برادران روبوسی کر لیتے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ یہ ہندوستانی ہے، ہندوستان میں روبوسی نہیں ہے، ہندوستان میں معانقہ ہوتا ہے.
چنانچہ جب بھی یہ فقیر ان سے خصوصی ملاقات کے لیے گیا اس طرح سے معانقہ کیا. اب میں کیسے بتاؤں کہ اس سینے میں ان کی شہادت کا کیسا درد ہے. خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی ملت کو سرفراز رکھے اور ان کی ملت کی رہبری میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو متحد اور سرفراز رکھے اور تمام انسانوں کو فیض اسلام سے مستفیض رکھے، مستفیض فرمائے. وہ بھی رہبر تھے مگر اس لیے رہبر تھے کہ ان کا نظریہ، ان کا نظام، ان کا عقیدہ، ان کا یقین، ان کا پیام، ان کا پیغام سب اقتباس تھا حسین ابن علی کے قیام سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم 13 امام اور 15 معصوم کے قائل ہیں. یہی الزام ہوتا ہے نہ 12 سے بڑھ کر امام ہے ہمارے پاس، نہ 13 امام ہیں، نہ 15 معصوم. وہ امام اپنی جگہ، 12 امام اپنی جگہ، وہ فہرست معصوم اماموں کی فہرست ہے. انقلابیوں غیر انقلابیوں سب سننا، یاد رکھنا، نہ ہم 13 امام کے قائل ہیں نہ 15 معصوم کے. وہ 12 امام اپنی جگہ، یہ 14 معصومین اپنی جگہ، اور ان معصومین کے پیشانی سے بکھرنے والی نور کی کرنوں سے تربیت پانے والے فقہا، علماء، رہبر، مومنین، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، حر شہید، زہیر قین، یہ سب وہ رہبر ہیں جو آسمان انسانیت پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمک رہے ہیں. ماشاء اللہ. بس اب 2-3 فقرے اور عرض کر لینے دیجئے. ہم سب کو سفر ارتقاء طے کرنا ہے بحیثیت انسان، اپنی جگہ انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیو اپروچ بھی ہونا ہے، پوری امت کے اتحاد کے ساتھ، بلکہ پوری انسانیت کے اتحاد کے ساتھ. عظیم قائد کون ہے؟ حسین. ان کے اوپر بھی قائد ہے. یہاں تو قائد پہ قائد ہے، قائد پہ قائد ہے، غیر معصوم پہ معصوم قائد، معصوم پر معصوم سے معصوم تر قائد. عصمت کے مراتب ہیں. البتہ یہ 14 معصومین وہ ہیں کہ جو ہمارے عقیدے کے مطابق عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں. حسین قائد ہیں مگر اگر حسن سامنے آ جائے یہ قیادت کس کی ہوگی؟ حسن کی ہوگی. حسن اور حسین دونوں معصوم ہیں، دونوں قائد ہیں، مگر علی سامنے آ جائے کون قائد ہے؟ علی. علی موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، اور مقام ختم نبوت پر فائز امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد ابن عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تشریف فرماؤ تو پھر قائد کون ہوگا؟ کچھ سوال ہے یہ سب؟
کوئی سوال ہے؟ اور یہ سب پردے غیب میں ہوں، ہاں یہ سب جب پردے غیب میں ہوں تو پھر جو ان کے مکتب کے رہبر ہوں گے پڑھے لکھے، وہی تو رہبر ہوں گے۔ اب آج ظاہری طور پر حضور اکرم ہمارے سامنے نہیں ہے، مولا امیر المومنین ہمارے سامنے نہیں ہے، امام حسن، امام، ہم سب ان کو زندہ مانتے ہیں، ان کی ولایت کے قائل ہیں، ان کی نبوت کے قائل ہیں، ان کی قیادت کے قائل ہیں، ان کی رہبری کے قائل ہیں۔ قیامت تک اللہ کا یہ حکم رہے گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس پر پورا یقین ہے اور اسی پر دین چل رہا ہے، لیکن یہ سب کے سب پردہ غیب میں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کوئی ایک ایسا رہبر سامنے ہونا چاہیے جو ان تمام معصومین کے مراد کو سمجھا سکے۔ واضح ہے؟ کہیں ادھر ادھر ڈگمگا نہ جائیے گا، بھٹک نہ جائیے گا، قدم میں لغزش نہ آ جائے۔ اچھا ٹھہر کے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے۔ بہت سے لوگ اس بات سے خفا ہوتے ہیں یا اس بات پہ راضی نہیں ہو پاتے کہ جب ہم حسن اور حسین کو معصوم کہتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، نبی زادے تھے، رسول زادے تھے، فقہائے امت میں سے تھے، بہت بلند مرتبت تھے، سب کچھ ہے، مگر ہم معصوم کیسے مان لیں؟ کیا دلیل ہے معصوم ہونے کی؟ عزیزو، بس ایک جملہ عرض کر کے جا رہا ہوں۔ کل یا پرسوں بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ کبھی کبھی بات دہرائی جاتی ہے اتنی زیادہ کہ اس کے اندر چھپی ہوئی معنویت پھر دب جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے، روشن نہیں رہتی، سمجھانا پڑتا ہے۔ آقا حسن، آقا حسین کے معصوم ہونے پہ اتنی دلیلیں ہیں کہ جو ایک مجلس میں تمام دلیلوں کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن صرف ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، وہ حوالہ دوں گا جو آپ بھولیں گے نہیں۔ عبارت اور متن پہلے سے آپ کو یاد ہے، حدیث پیغمبر ہے، اور یاد رکھیے کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو اس کے حدیث ہونے کا انکار نہیں کر سکتا اگر دیانت دار ہے۔ کوئی چہرے پر شرافت کا برقع، شرافت کا پردہ ڈال کر اور پردے کے پیچھے سے غیر شریفانہ باتیں کرتا رہے تو وہ شریف نہیں کہلاتا۔ میں کیا کہوں، بہت کچھ ضبط کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ تو چلتے پھرتے جو چاہے کہہ لیتے ہیں، ہم نہیں کہہ پاتے نا۔ کیا خون کے گھونٹ اور زہر کے پیالے پینے پڑتے ہیں، لوگ دانشور مشہور ہو جاتے ہیں، عالم مشہور ہو جاتے ہیں، فیصلے کرنے لگتے ہیں یہ چیز دین میں ہے اور یہ چیز دین میں نہیں ہے، اور یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں ہے، اور ایسی حدیثوں پہ غور کر لینا چاہیے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ ہیں؟ آپ اپنی عقل کا احترام کریں، اپنے نفس کا احترام کریں۔ پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں، ایسی حدیثوں پہ غور کر لینا چاہیے۔ کس قسم کا غور کر لینا چاہیے؟ اولاً تقریباً 13 یا 14 صحابیوں نے نقل کیا ہے، ایک نے نہیں، خبر احاد نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ خبر احاد نہیں ہے، بلکہ خاتمۃ المحدثین جن کو لقب دیا گیا اور جن کو کہا گیا امام الحافظ المناوی، وہ جناب مناوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ متواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ امام مناوی فرماتے ہیں کیا؟ متواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ کون سی حدیث ہے جو متواتر تک پہنچی ہوئی ہے؟ آپ سب کو یاد ہے، ہر خطبہ جمعہ میں اکثر مسلمانوں کی مسجدوں میں دہرائی جاتی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ حدیث سب کو یاد ہے۔ ایک طرف حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سید و سردار ہیں، دوسری طرف توجہ رکھیے گا اور یہ نقطہ لے کے جائیے گا، آج یہ حدیث سب کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے، یہ حدیث عصمت حسین پر دلیل ہے۔ کیسے؟ یہ کیسے؟ یہ کون سا استدلال ہے؟
یہ بھی حضور کا ارشاد ہے اور صحیح السند ہے، محدث البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا نہیں۔ بوڑھے احتجاج میں کھڑے نہ ہو جائیں، بوڑھوں کو احتجاج کا حق نہیں ہے۔ سنیں، غور سے سنیں، یہ جب تک بیٹھے ہیں نا یہاں پر، یہ ثبوت ہے کہ بوڑھوں کو احتجاج کا حق نہیں ہے۔ یہ کس قدر صبر سے بیٹھے ہیں، برداشت سے یہاں پر۔ حضور نے فرمایا بوڑھا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی بوڑھے بھی جوان بنا کے بھیجے جائیں گے۔ اچھا، اس حدیث میں کوئی استثناء ہے؟ عقلی اور نقلی طور پر اگر کوئی استثناء ہے تو بس ایک ہی ہو سکتا ہے کہ حسن اور حسین سے افضل جو ہیں وہ یا ان کے والد ہیں یا نانا، یا نانا رسول اللہ افضل ہیں یا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب افضل ہیں، ہے نا؟ بالکل جوان بچے، مرد عورت سب سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں عقلی طور پر طے شدہ، عقلی طور پر طے شدہ، یا رسول اللہ افضل ہیں خاتم النبیین یا مولا امیر المومنین ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی حسن اور حسین سے افضل نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے تمام عالم بشری میں جو کچھ بھی ہیں ان میں انبیاء بھی شامل ہیں، پیغمبر کو چھوڑ کر، ہمارے پیغمبر کو چھوڑ کر انبیاء اور ان انبیاء کے اوصیاء، صلحاء، ابرار، متقین، صالحین، شہداء، یہ تمام جنت میں ہوں گے اور ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ تو کم سے کم جو لوگ انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ اگر معصوم ہے انبیاء تو ان کا سردار کیا غیر معصوم ہوگا؟ اب جو لوگ انبیاء کو بھی معصوم نہیں سمجھتے ان سے الگ بحث کروں گا، میں آپ کی انجمن سے کہوں گا کہ ممبر بدل دے، وہ دوسرا ممبر ہوگا جس پہ ان سے بحث ہو سکے۔ انبیاء کو بھی معصوم نہ مانے جو، ان سے بحث کا اسٹیج الگ ہونا چاہیے۔ خیر موقع ملے گا تو یہاں سے بھی کچھ کہہ دوں گا، آپ میری عادت سے واقف ہیں، جب کہنے کا موقع آتا ہے تو میں باز نہیں رہتا، کہہ ہی دیتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا جوانان عزیز، مرد، عورتیں، بچے، آپ سب کو یہ حدیث یاد ہے، اٹھتے بیٹھتے زبان پہ دہراتے ہیں، ہر مسجد میں مسلمانوں کی جمعے کے خطبے میں اکثر یہ حدیث دہرائی جاتی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس حدیث کا مرتبہ یہ ہے، رتبہ یہ ہے فنی لحاظ سے، علم حدیث کی روشنی میں، کہ یہ خبر احاد نہیں ہے، یہ ایک راوی نے نقل نہیں کی، 14، 15، 16 اصحاب نے اسے سب طبقہ اولا میں نقل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے طرق اور سلسلے اتنے زیادہ ہیں علمی اور فنی لحاظ سے کہ امام مناوی نے یہ کہا کہ یہ متواتر ہے۔ ارے جسے ایک بھی وہ شخص جسے خاتمۃ المحدثین کہا جائے، جسے امام حدیث، حافظ حدیث کہا جائے، وہ متواتر کے درجے پر مانے، کوئی دانشور یہ ہمت کر سکتا ہے کہ کہے سوچنا پڑے گا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ پھر تو سوچنا پڑے گا کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر تو پوچھنا پڑے گا، ایسی حدیثوں کو اگر کہیں یہ خبر احاد ہے، بس ایک راوی ہے، دوسرا تو کوئی راوی نہیں ہے، میں سر جھکا کے پوچھوں گا جناب کے والد واجد کون ہیں؟ فرمائیں گے فلاں۔ میں کو خبر احاد ہے، ایک راوی ہے، مانے کہ نہ مانے؟
ایسے خبر احاد کہہ کے گزر جائیں گے؟ ایک راوی ہے، مانے کہ نہ مانے، اور جہاں ایک ہی راوی ہو اور وہ بھی عورت، ایک ہی راوی ہو اور وہ بھی عورت، اور جس کے بارے میں پتہ نہیں ثقہ ہے غیر ثقہ ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، کیا ہے، اس کی روایت کو کہاں تک مانا جائے گا؟ کیا وزن ہے؟ اگر یہی معیار ہو جائے، اگر یہی معیار ہو جائے، لیکن کیا کہوں، جیسے جیسے عالم دانش میں ناسور پائے جاتے ہیں ویسے ہی ویسے لہجے بدل جاتے ہیں۔ کیا گستاخی ہے، کیا جسارت ہے، کیا دریدہ دہنی ہے۔ اس حدیث کے لیے کہتے ہیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، ایسی حدیثوں پہ غور کر لینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے آپ کو اپنے وجود پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عزاداری، یہ ذکر محمد و آل محمد ایک مواج سمندر ہے، اس میں آ کر طہارت کرو تاکہ تمہارا وجود نشو و نما پا سکے۔ حسین حسین حسین، معصوم حسین، معصوم حسین، معصوم حسین، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند زہرا، جوانان جنت کے سردار، وہ حسین، ان کی قیادت میں سفر حیات طے کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سن 61 ہجری میں یزید نے انہیں قتل کر دیا۔ روز عاشوراء سن 61 ہجری حسین نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حسین آج بھی زندہ ہیں، اور یہ کائنات کا سفر اگر اپنے مرتبہ کمال تک پہنچے گا تو حسین کی قیادت میں۔ دوسرا مقدمہ بھی تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا تھا میں۔ حسین کی قیادت میں روح انسانی کا سفر، یہی ہے نا عنوان۔ اب ظاہر ہے کہ روح پھر کیا ہے؟ حسین علیہ السلام تو اتنا اجمالی تعارف بس ذہن میں رکھیے۔ حسین خاتم النبیین کے نواسے، حسین علی ابن ابی طالب کے فرزند، حسین فاطمہ زہرا کے بیٹے، حسین امام معصوم، حسین حسن مجتبی کے بھائی، حسین آنے والے 9 اماموں کے 9 معصوم اماموں کے والد، حسین وہ معصوم حسین جن کی عصمت پر رسول اکرم کے دہن مبارک سے نکلی ہوئی حدیثیں اور قرآن مجید کی آیتیں دلیل میں موجود ہیں۔ اسے آپ کتابوں میں مفصل پڑھیے گا اور مختصر مجھ سے سنتے رہیے گا، لیکن یہ اتنا اجمالی تعارف، بالکل اجمالی، مختصر، بریف انٹروڈکشن، یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری چیز ہے روح، نفس۔ نفس اور روح کیا ہے؟ ایک جوہر ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک جوہر ہے جس پر آپ کا وجود قائم ہے۔ آئندہ کل پرسوں کی مجلس میں نفس کی تعریف اور روح کی تعریف پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن روح انسانی کا سفر میں نے یہ عنوان کیوں رکھا؟ اس لیے کہ روح ہے امر مجرد، روح ہے ایبسٹریکٹ ریئلٹی، روح بدن کے مرنے کے ساتھ مرتی نہیں۔ اگر آپ اپنی توجہ تن پروری کی طرف نہ رکھیں، روح کی پرورش کی طرف رکھیں، تو براہ راست رابطہ حسین سے ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ تن پروری نہیں، روح کی پرورش کی فکر کرو،
اور روح کی طرف متوجہ ہو گئے تو براہ راست حسین علیہ السلام کی قیادت اور رہبری میں آپ سفر طے کر سکیں گے. روح ایک جوہر مجرد ہے. ہاں یہ بات کہتا ہوا بس آگے بڑھ جاؤں، حالانکہ مجھے اب اس وقت تو 1 منٹ کے اندر مجلس ختم کر دینی چاہیے، مگر بہرحال غالباً آج مجلس تاخیر سے شروع ہوئی تھی. میں اپنے جوانوں سے دل سوزی سے کہوں گا کہ کوشش کریں وقت پر مجلس شروع ہو جائے. 2 کلمات آتے ہیں بار بار، روح اور نفس، نفس اور روح. خود اس آیت میں کیا کہا گیا؟ نفس کا لفظ آیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس کا کلمہ آیا نا. بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں نفس کا کلمہ ہے، بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں روح کا کلمہ ہے. قرآن مجید میں نفس کا کلمہ یہ لفظ بھی 1 سے زیادہ معنی میں استعمال ہوا ہے، اور روح کا کلمہ بھی 1 سے زیادہ معنی میں استعمال ہوا ہے. اور اب یہ زبان کے ماہرین بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. تو مقام استعمال میں چاہے وہ استعمال حقیقی ہو یا استعمال مجازی، کبھی روح کا کلمہ نفس کے معنی میں اور کبھی نفس کا کلمہ روح کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک، اب اتنا ہوم ورک کرنے کے لیے کافی ہے نا، بیس تھیوریٹیکل ایکیڈمک مکتبی بحث کرنے کے لیے. تو نفس کا کلمہ روح کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور روح کا کلمہ نفس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ سب بحثیں آئندہ چند تقاریر میں عرض کروں گا. لیکن آپ کے پاس نفس بھی ہے، آپ کے پاس روح بھی ہے. روح بھی مجرد ہے، نفس بھی مجرد ہے، اور یہ 2 حقیقتیں ہیں. اور یہ جسم علیحدہ ایک حقیقت ہے. جسم کا تعلق روح سے ہے، روح مدبر ہے جسم کی، روح کی سلطنت ہے جسم پر. اگر یہ پورا جسم کام کر رہا ہے تو کس کے زیر فرمان؟ روح کے زیر فرمان. سعادت مند ہیں وہ جو اپنی روح کو زندہ رکھتے ہیں. اگر شہوتیں بڑھ گئیں، عیش و نشاط و عشرت کی عادت پڑ گئی تو جسم کی سلطنت قائم ہو جاتی ہے، روح پشمردہ ہو جاتی ہے. اس سے بچیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ روح کو آپ محکوم بنا لیں، جسم کو حاکم. جسم محکوم رہے روح سے، روح حاکم ہے. اور یہ روح یہ مٹنے والی نہیں ہے، مرنے والی نہیں ہے. کسی دنیا کی کسی شمشیر سے روح قتل نہیں کی جا سکتی. اس لیے اگر آپ روح کو پروان چڑھائیں گے عشق حسین کے ساتھ، معرفت حسین کے ساتھ، حسین علیہ السلام کی رہبری اور قیادت میں، تو خود آپ کا قد اتنا بلند ہوگا کہ دنیا حیران رہ جائے گی. اور آپ کے ساتھ اس پوری امت کا قد، پوری انسانیت کا قد بلند ہوگا. عظیم الشان سفر ہے یہ روح کا سفر، عظیم الشان سفر. یہ ایسا سفر ہے کہ جو ضروری بھی ہے، اس سے صرف نظر کیا بھی نہیں جا سکتا. مگر بس آج گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں. حسین علیہ السلام کی قیادت میں اگر سفر روحانی اختیار کیا تو آپ میں سے کوئی ہرملا نہیں، ہر بنیں گے سب. پھر یزیدوں کی نسل ختم ہو جائے گی، ہرملاؤں کی نسل ختم ہو جائے گی. آپ میں سے کتنا ہی گنہگار ہو انسان مگر حر بن کے ابھرے گا. جزاکم اللہ. بس گفتگو کو اختتام کی منزل تک لے جا رہا ہوں، معال مجلس حاصل ہو جائے. آج 2 محرم ہو گئی. آقا حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آقا نے کیا تھا وہ یہ کہ نینوا پہنچ کر
غادریہ، نینوا، کربلا، ان مقام قریب قریب مقامات تھے، قریب قریب چھوٹی چھوٹی جگہیں تھیں۔ درمیان میں آپ نے 4 مربع میل کا ایک رقبہ زمین کا خریدا۔ علامہ بہائی بہت بزرگ عالم ہے، بہت عظیم المرتبت عالم ہے۔ علامہ بہائی نے مستند روایت اپنی کتاب میں درج فرمائی ہے۔ آقا نے زمین خریدی، سب سے پہلے زمین، اور زمین خریدنے کے بعد جن سے خریدی تھی انہی پہ تصدق کر دی، انہی کو ہبہ کر دی، چند شرائط کے ساتھ۔ آپ سنتے رہیں وہ شرطیں کیا ہیں؟ ان شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب میری شہادت کے بعد سب سے پہلے یہ کرنا کہ تم ہمیں دفن کر دینا۔ تیزی سے، اب وقت نہیں ہے نا تو بس تیزی سے میں جائیں۔ کیا قیامت ہے! ابو تراب کا بیٹا یہ وصیت کرنے پر مجبور ہو کہ دشمن تو مجھے دفن نہیں کریں گے، تم ہمیں دفن کر دینا۔ اور دوسری شرط، دور دراز سے جو بھی میری قبر کی زیارت کے لیے آئے، میری قبر تک اس کی رہنمائی کر دینا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ دیکھو جو ہماری زیارت کے لیے آئیں ان کی ضیافت میں بخل نہ کرنا۔ آئے بھوکا پیاسا امام، خود بھوکا اور پیاسا اس دنیا سے چلا گیا، مگر اسے فکر یہ تھی کہ میری زیارت کے لیے جو آئے وہ بھوکا نہ رہ جائے، میری زیارت کے لیے جو آئے وہ پیاسا نہ رہ جائے۔ آپ نے زمین ہبہ کر دی، خیمے لگے۔ جب خیمے لگ رہے تھے تو وہ لشکر جسے حسین نے سیراب کیا تھا، وہی لشکر سد باب ہوا، سد راہ ہوا، رکاوٹ بن گیا۔ نہیں، ہم فرات کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں گے۔ آپ کے سنے ہوئے مصائب ہیں، سنے ہوئے مصائب ہیں۔ تیزی سے میں عرض کر رہا ہوں، سوچتے رہیے گا، گریہ کرتے رہیے گا۔ جس لشکر کو خود پانی پلایا وہ لشکر رکاوٹ بن رہا ہے کہ حسین اور حسین کے گھر والوں کے خیمے دریا کے کنارے نہیں لگنے دیں گے۔ صبح کی مجلس میں بھی یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ کیا قیامت ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہوا، نہیں، پانی بند کرنے کی تدبیر تو دوسری محرم سے شروع ہو گئی۔ بس خیمے لگے دریا سے دور، آقا حسین بیٹھے۔ اس کے بعد معلوم ہے بالکل ابتدا میں جو کام کیے ہیں، کربلا پہنچنے کے بعد قلم منگایا، ایک کاغذ منگایا، آپ نے ایک خط لکھا ہے، من الحسین ابن علی یا من حسین ابن علی الى الحبیب ابن مظاہر الاسدی الى الرجل الفقیہ۔ حسین ابن علی سے کی جانب سے یہ خط ہے حبیب ابن مظاہر اسدی کی طرف، ایک مرد فقیہ کی طرف۔ بس 2-3 جملے عرض کروں گا، مجلس تمام۔ آج آپ کے عزادار جوانوں نے اہتمام کیا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے تابوت کی شبیہ برآمد کریں گے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت حبیب کا بڑا مرتبہ ہے۔ کربلا جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، آقا حسین کی قبر مبارک سے جدا ایک قبر بنی ہوئی ہے، قبر حبیب، جیسے کسی بادشاہ کے دروازے پر کوئی اس کا وفادار غلام پہرا دے رہا ہو۔ آج بھی حبیب اپنے امام معصوم کے در پہ موجود ہیں، امام کی خدمت کر رہے ہیں۔ حبیب کا درجہ بہت بلند ہے ہمارے لیے، مگر حسین کی نسبت سے۔ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، مرد عورتیں سب سر و سینہ پیٹیں گی۔ آپ کے سنے ہوئے جملے ہیں، مگر کیا المناک جملے ہیں، کیسا غم انگیز منظر ہے، کیا کیفیت ہے۔ آقا حسین کا خط پہنچا، جب دق الباب کیا ہے قاصد نے، کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر بیٹھے تھے گھر کے اندر، دسترخوان بچھا ہوا تھا، زوجہ موجود ہے۔ حبیب اٹھے، دیکھا دروازے پر قاصد ہے، کہا کون ہے؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔
خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خط کو پڑھا، اس انداز سے، اس ادب سے پڑھا جیسے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہوں، اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ جناب والا حضرت حبیب کی زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ آخری جملے، وہ گفتگویں آپ کے ذہنوں میں ہیں، بس آخری فقرہ کہوں، وہ گفتگویں ہوئیں۔ حبیب نے کوفے سے سفر اختیار کیا اور بدقت تمام، باحتیاط تمام کربلا پہنچ گئے۔ جب کربلا پہنچے ہیں، آقا حسین نے کہا دیکھو حبیب آ رہے ہیں، عباس آگے بڑھو استقبال کرو، علی اکبر آگے بڑھو استقبال کرو۔ عباس، علی اکبر، جوانان بنی ہاشم نے استقبال کیا، آقا حسین کے خیمے تک لائے۔ آمد و رفت کی آہٹ خیمے میں چلی گئی، جناب زینب کے کانوں تک آواز پہنچی۔ بی بی زینب نے کہا فضہ ذرا دیکھو کون آیا ہے۔ فضہ نے آ کے کہا حبیب آئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا میرے حبیب کو، میرے حسین کے بچپن کے دوست حبیب کو جا کے میرا سلام پہنچا دو۔ ارے جیسے ہی زینب کا یہ سلام فضہ نے پہنچایا ہے، حبیب نے عمامہ اتارا، کربلا کی خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی،